ملک صاحب، آپ لوگوں نے اب باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے اور 4 شرائط بھی رکھی ہیں کہ نمبر 1 کارکنان کی رہائی، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے جو کارکنان کی طرف سے مطالبہ ہے۔ لیکن اب جہاں پہ باقاعدہ طور پر آپ لوگ بات چیت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ جن کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کے نام پہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ لے کر آئے تھے لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اب وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ ریزائن۔ اور انہوں نے پھر ٹویٹ کی اور پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی بات کی۔ جو ٹویٹ کی وہ میں ذرا پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نیڈز ٹو consider resigning from assemblies and coming out on streets if IK didn't get justice in coming weeks. We are not sitting in the assemblies to give this government breathing space. I'll be the first one to resign from NA for IK. ملک حامد ڈوگر صاحب، جو اس کے بعد اس ٹویٹ کے بعد جب میڈیا سے انہوں نے بات کی تو میں چاہوں گا وہ بھی ذرا گفتگو آپ سن لیں تاکہ تھوڑی سی مزید کلیئرٹی آ جائے کہ کیا چاہتے کیا ہیں۔ اب وہ سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے، لے گئے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ ان 3 ماہ میں اس اسمبلی میں سے تو ہم کچھ کر نہیں سکے۔ کارکنوں نے بڑی مار کھا لی ہے، کارکنوں نے بہت سیکریفائس کر لیا ہے۔ اب ہم ذرا یہ ایوان کی کرسیوں سے اٹھے اور سڑکوں کے اوپر جا کے خود ڈنڈے کھائے نا، لیڈرشپ خود ڈنڈے کھائے۔ میں سب سے پہلے خود تیار ہوئی، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنا نام دیا۔ میرا یہ ایک موقف ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے جمہوری پارٹی ہے، اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کثرت رائے سے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا میرے لیے قابل ہوگا، بٹ میں اپنی سجیشن تو دے ہی سکتا۔ حامد ڈوگر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ باقاعدہ یہ کہیں پہ کوئی اس پر سوچ ہے، کہیں پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ بھی الٹیمیٹلی کیا جا سکتا ہے کہ ریزائن کریں اور سٹریٹس پہ آ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور کسی بڑی سے بڑی قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ آج ہم جو 94-92 ایم این اے اس اسمبلی میں موجود ہیں، وہ 8 فروری کو ہمیں لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نظریے کو دیتے ہوئے ووٹ دیے تھے اور ہم ہزاروں ووٹوں سے جیت کر آئے۔ اور مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں 75% نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 8 فروری کو عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواران نے حاصل کی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے بدترین دھاندلی کر کے ہمیں ہروا دیا گیا، لیکن اسمبلیوں سے نشستوں سے استعفیٰ دینے والی بات یہ قبل از وقت ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے جب استعفے دیے تھے اسمبلیوں سے اس کا ہمیں نقصان ہی ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو لیکن ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر جد و جہد کریں گے، آئینی راستہ بھی اختیار کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کو جن بھونڈے مقدمات میں، جن کرپشن کے مقدمات میں سزا دے کر جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو پوری دنیا میں مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا ہے آصف زرداری، اس کو ہمارے ملک کا صدر بنا کر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور پی ڈی ایم 2 کا تسلسل شہباز شریف صاحب، جنہوں نے 16 مہینے اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو بدترین معاشی، سیاسی، غربت، مہنگائی کی چکی کی تلے پیسا اور ان کو دوبارہ وزیر اعظم جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ اس قوم کو سزا دی جا رہی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ایک محب وطن، ایک نیک، ایک ایماندار، جو پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے عالم اسلام کے پاپولر لیڈر عمران خان کو ووٹ کیوں دیے۔ آج یہ کسی بھی جگہ پر فری اور فیئر الیکشن کرا لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان کے امیدوار ان کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے۔ ابھی خوف زدہ ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں بھی بنا لی ہیں، بیساکھیاں بھی دے رکھی ہیں،
لیکن رات کو ابھی بھی ان کی نیندیں حرام ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو وزیر اعظم نائب بننا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی صفوں کے اندر بہت بے چینی ہے، بہت مایوسی ہے. صحیح. عامر ڈوگر صاحب، ایک چیز جو ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے شاید اس قسم کے کوئی اطلاعات نہیں تھی، اور پہلے آج بیرسٹر علی گوہر صاحب نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا. لیکن ابرپٹلی اگر آ جانا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید اس کے اوپر ورکنگ شروع ہوئی تھی، بیک ڈور پہ کچھ نہ کوئی چینلز اوپن تھے. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو جو آپ کی مخالف پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ شاید کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں، آپ کوئی NRO مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب موجودہ حکومت کے پاس پاورز نہیں ہیں، پاورز دیٹ بی لائز ود دا اسٹیبلشمنٹ، اور اس لیے اب آپ نے ادھر کا رخ کیا ہے. حالانکہ بہت سارے آصف علی زرداری صاحب نے حکومت بننے سے پہلے آفر کی، پھر ابھی تاجر برادری نے، ان کے لیڈر نے عارف حبیب صاحب نے کراچی میں وزیر اعظم کو بھی کہا کہ وہ آپ کے لیڈر سے جا کر ملاقات کریں تاکہ سیاسی استحکام آئے. تو کوششیں تو ان کی طرف سے بھی ہیں کہ آپ سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن آپ نے ابرپٹلی اب یہ کہہ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں گے. نہیں، یہ جو کہا ہے یہ شہریار افریدی صاحب کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے. ہم نے یا خان صاحب نے یا پارٹی کے آفیشلز میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں. مذاکرات کرنا کوئی بری بات نہیں. آج ملک جن حالات کا شکار ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ یہ چیلنجز بڑھیں گے، ایسے میں یہ آپ میری بات لکھ لیں، اس چینل کی وساطت سے نوٹ کر لیں کہ کوئی چارہ نہیں ہوگا حکومت اور مقتدرہ کو کہ وہ عمران خان سے مذاکرات نہ کریں. اس وقت تک کوئی مذاکرات نہ بیک ڈور پر ہو رہے ہیں نہ فرنٹ ڈور پر ہو رہے ہیں. لیکن سیاست میں، جمہوریت میں سیاسی پارٹیاں مذاکرات آپس میں کرتی رہتی ہیں، ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب نے مذاکرات کرنے ہوتے، کمپرومائز کرنا ہوتا، تو پھر اتنی لمبی جیل جو 1 سال کی ہے وہ کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے. یہ جو بالکل صحیح ملک عامر ڈوگر صاحب، یہ جو 3 نام سامنے آئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، بالکل آپ نے جو یہ 3 نام سامنے آئے ہیں تو یہ اس لیے آئے ہیں کہ جب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نے چاہا بات کرنے کے لیے تو یہ 3 ہوں گے، یا آپ لوگ بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ جی ہم بات کریں گے؟ دیکھیں، ایک ہماری پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے جو پولیٹیکل لوگوں کو، پارٹیوں کو انگیج کرتی ہیں. یہ 3 نام کہاں سے آئے، کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے.